آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں ہی یہود و نصارہ کے ایجنٹ اور ان کے پیروکار صحابہ اکرام اور اہل بیت کے درمیان خلیج ڈالنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ بہت سے اہم مسائل جن کو انہوں نے ٹارگٹ کیا اور اس کے سبب سے لوگوں میں، سادہ مسلمانوں میں نفرت کا بیج بونے کی کوشش کی، ان مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ باغ فدق کے حوالے سے ہے۔ اسے جگیر فدق بھی کہا جا سکتا ہے، باغ فدق بھی کہا جا سکتا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وراثت چھوڑی تھی، اس وراثت کی آڑ لے کر ان خبیث اور ناپاک لوگوں نے اس طرح کا انداز اور منظر کشی کی ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک۔ اور آج تو جو حالات ہیں اور جس طرح کی کیفیت چل رہی ہے، انداز ایسا اختیار کیا جاتا ہے گویا کہ نعوذ باللہ صحابہ اور اہل بیت، انداز یہ ہے کہ نعوذ باللہ ایک طرف کافر ہیں اور ایک طرف مسلمان کھڑے، ایک طرف ظالم ہے اور دوسری طرف مظلوم ہے، اور پھر دو ٹکے کے ذاکر ہوتے ہیں اور اپنی روزی روٹی کے لیے چند ٹکوں کی خاطر ان ذلیلوں نے ایسا انداز اور ایسا ماحول کریٹ کیا ہوا ہے کہ اس انداز سے اس ایشو کو پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کس طرح صحابہ نے اہل بیت اور آل رسول پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ اور یقین جانیں پچھلے پورے ہفتے سے میں اسی موضوع کی سٹڈی میں لگا ہوا ہوں، عرب روایات بھی اور پھر ان کے لیکچر بھی اور پھر ان کی تحریریں بھی اور کچھ ان کی تحریریں بھی، اور وہ زبان زیب نہیں دیتی کہ وہ جملے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں کہ جو ان ذلیلوں نے صرف صحابہ کے بغض میں اہل بیت کے بارے میں بھی لکھ ڈالے کہ جو عقل سوچ نہیں سکتی، زبان پہ وہ لفظ لائے نہیں جا سکتے، صرف صحابہ کی دشمنی میں، حضرت ابو بکر صدیق کی دشمنی میں، حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کی دشمنی میں، دیگر صحابہ کی دشمنی میں ایسے ایسے قصے گھڑے، ایسی ایسی کہانیاں بنائی کہ اس میں اہل بیت کی بھی عزت کا خیال نہیں کیا۔ ایسے محسوس کروایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ جیسے وہ دولت کے کتنے لالچی تھے، نعوذ باللہ جیسے وہ وراثت کے کتنے حریص تھے، انداز ایسا اختیار کیا جاتا ہے۔ یقین جانیں 3 احادیث اور تینوں ہی صحیح البخاری سے میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کے گوش گزار چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ زمانہ جو مرضی کہتا پھرے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دنیا تو اللہ کو نہیں مانتی، برملا اللہ کا انکار کرتی، نبیوں کا انکار کرتی، وہ تو صحابہ ہیں، لیکن ہم کم از کم اپنے آپ کو ایسی تیاری میں رکھیں کہ کہیں دشمن صحابہ کہیں ٹکر جائے، کوئی گفتگو ہو جائے اور میں وہاں پہ اپنے منہ میں گھنگریاں ڈال کے خاموش نہ بیٹھا رہوں۔ میرے پاس قرآن و سنت کا زیور ہونا چاہیے، میرے پاس قرآن و سنت کے دلائل ہونے چاہیے، اصل حقائق سے مجھے واقفیت ہونی چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیں، ہمیں گناہ گار ہیں۔ یقین جانے بڑے جمعے ایسے ہوتے ہیں، ایک جمعہ یہاں پہ ہوا، انشورنس کی بات ہوئی، مجھے یاد ہے ایک بھائی کہنے لگا کہ 1 کروڑ روپے کی انشورنس میں نے کروائی ہوئی ہے، مسئلہ میں نے سنا ہے تو میں چھوڑنے جا رہا ہوں۔ اسی موقع پہ چھوڑ دی۔ یار ہم جیسے گناہ گار بندے ہوں، لوگ سن کر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، اور ظالموں بھائی مانو تم نے پیغمبر کی قدر کیا کی ہے؟ میرے پیغمبر کی تربیت یافتہ صحابہ اور پیغمبر کے تربیت یافتہ اہل بیت، پیغمبر کی تربیت یافتہ آپ کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ الزہرا
سیدنا علی المرتضی، تم نے سمجھا کیا ہے کہ پیغمبر کا رنگ ان پہ نہیں چڑھا تھا، پیغمبر کی سیرت ان پہ اثر انداز نہیں ہوئی تھی؟ تم نے اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے، یہود و نصارہ کو راضی کرنے کے لیے اس طرح کی قصے اور کہانیاں بڑھائے۔ ابتدا میں یاد رکھنا، پھر جو انداز ہے، سیدہ خدیجہ آئیں، سیدہ فاطمہ آئیں، دربار لگا ہوا تھا۔ یہ قصہ گاؤں کے چند جملے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دلائل ایسے ہیں جو علمی نوعیت کے ہیں، ہم انشاءاللہ علمی نوعیت سے ان کا جواب بھی دیں گے، اصل حقائق بھی رکھیں گے، تمہاری کتابوں کی عبارتیں بھی رکھیں گے۔ تمہارے بڑوں نے لکھا، اس واقعے کو تسلیم کیا کہ جو صدیق نے کیا وہ درست کیا، جو عمر نے کیا وہ صحیح کیا۔ تم نے لکھا، تمہاری کتابوں نے لکھا، کہتے جی دربار لگا ہوا تھا، سیدہ آئیں، نعوذ باللہ ان کی انسلٹ کی گئی، ان کی توہین کی گئی، نعوذ باللہ ان کو بے عزت کیا گیا۔ اللہ میری توبہ، یار 14 صدیاں گزر جائیں، ہم نے تو حدیثیں لوگوں سے سنی، پیغمبر کے فرمودات سنے، ہمارے دلوں میں اہل بیت کی عزت اور احترام ہے، اور جو ابو بکر صدیق ان حدیثوں کے راوی ہیں، میرے عمر جو ان حدیثوں کے راوی ہیں جنہوں نے سونے نبی سے حدیثیں خود سنی ہیں، نعوذ باللہ وہ اہل بیت کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کریں، سب بکواس ہے، سب جھوٹ ہے۔ پھر ایک قصہ گڑھا کہ یہ تو خلافت سے پہلے سونے نبی نے ہبہ کر دیا تھا سیدہ فاطمہ کو۔ بھئی اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے۔ اللہ نے کہا محبوب رشتہ داروں کو ان کا حق دے دیں، تو آپ نے یہ فدق، جگیر فدق، باغ فدق سیدہ کو ہبہ کر دیا تھا۔ اور یہ آیت تو نازل ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں، خیبر فتح ہوا 7 ہجری محرم کے اندر، اس کا اس سے جوڑ کوئی نہیں۔ کہتے ہیں یہ آیت نازل ہی اس کے لیے نہ ہوئی، جھوٹ ہے اور قرآن کے اندر تحریف ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہبہ نہیں کیا، کوئی گفٹ نہیں دیا، اور یہ پیغمبروں کی عظمت کے خلاف ہے، شان شوکت رفت کے خلاف ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر کہتے ہیں سیدہ آئیں حضرت صدیق کے پاس، آپ نے کاغذ لیا، پیپر لیا، تحریر لکھ دی سیدہ کے نام کہ یہ فدق تمہارا ہے، تم لے جاؤ۔ سیدہ نے وہ کاغذ پکڑا، ابھی وہاں سے باہر نکلی تھی، آگے سے سیدنا عمر آ رہے تھے رضی اللہ عنہ، پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ تو تحریر ہے جو صدیق نے میرے نام لکھی ہے۔ کہتے ہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ، حضرت عمر نے تحریر پکڑی، حضرت صدیق کی کاغذ پکڑا، تھوک پھینکا اس پہ، پھاڑا اس کو، زمین پہ پھینکا، چھڑکا، ظالمو زمین پھٹ جائے، تم زمین میں دھنس جاؤ، تم میرے عمر پہ ایسے الزام لگاتے ہو، حضرت عمر کے بارے ایسا تبرہ کرتے ہو، حقائق کیا ہیں، حقیقت کیا ہے؟ سننا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، حضرت صدیق خلیفہ بن گئے، خلافت مسلمانوں نے ایکسپٹ کر لی۔ جب خلیفہ بنے سیدہ خدیجہ، صحیح البخاری کی حدیث ہے 4203 اس حدیث کا نمبر ہے، یہ 3 حدیثیں نقش کر لیں، کوئی دشمن صحابہ مسئلہ فدق پہ تبرہ نہ کر سکے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، صحابہ اپنی اولادوں سے بڑھ کر اہل بیت سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر
پیغمبر کی بیٹی کی عزت کیا کرتے تھے۔ واقعہ کیا ہے؟ صحیح البخاری ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت صدیق خلیفہ بنے، انا فاطمہ علیہ السلام والعباس اتیا ابا بکر یلتمسانی میراثہما من فدق ومرثہ من ارضہ، فقال له ابو بکر رضی اللہ عنہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا وهو صدقۃ وانما یاکل آل محمد من ھذا واللہ لقرابۃ رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تشریف لائیں، حضرت عباس بھی ساتھ سے۔ حضرت عباس تو اس لیے آئے، میرے بھتیجے کی جائیداد ہے، پاک محمد، پھر بڑے اتنی بھی گرمی نہیں اور لگنی تو مجھے چاہیے، آپ درود کیوں نہیں پڑھ رہے؟ محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدہ فاطمہ آئیں اس لیے کہ میں بیٹی ہوں، بیٹی کا حصہ ہے۔ سیدنا عباس آئے اس لیے میں چچا ہوں، بھتیجے کی جائیداد سے میرا حصہ ہے۔ عطیہ دونوں آئے، حضرت صدیق کے پاس ایک ایک لفظ سنو، ترجمہ سنو، دونوں تشریف لائے۔ سوال کیا من فدق، باغ فدق میں سے، اور جو دوسری زمینیں، اور صرف باغ فدق نہیں تھا، مدینے کے اندر بھی کچھ اراضی تھی اور کچھ اور اراضی بھی تھی جو مال میفے میں سے، یہ تین قسم کی میراث تھی۔ فدق معروف ہے، اور یہ فدق مدینہ سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال جنوب میں واقع ایک قطعہ ہے، اس کے اندر پانی کا چشمہ، کھجور کے درخت، اس کے اندر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں ورثاء حضرت صدیق سے کہتے ہیں ہمیں ہماری میراث دی جائے۔ میراث لینے کے لیے آئے، میرے صدیق نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے میں نے سونے نبی سے سنا ہے، آپ نے کہا تھا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، نبی جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ وراثت بنتا۔ سارے بولے وراثت بنتا، اور تمہاری بات نہیں کرتا، تمہاری تو وراثت ہے۔ یہ پیغمبروں کی بات ہو رہی ہے، پیغمبروں کی وراثت ہوتی، سارے بولے پیغمبروں کی وراثت ہوتی، پیغمبروں کی وراثت نہیں۔ اور یہ کوئی کسی کی ذاتی بات بھی نہیں ہے، یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ میرے صدیق نے سنائی بات صدقہ ہے، نہیں آل محمد کو دیا جا سکتا۔ کیوں؟ منع میں نہیں کر رہا، منع تو کیا ہے محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور لفظ سننا صنعتہ کما صنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ویسے کروں گا جیسے محمد مصطفیٰ کیا کرتے تھے صلی اللہ، میں ویسے کروں گا جیسے محمد مصطفیٰ کیا کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ جب یہ جگہ حاصل ہوئی، یہودیوں سے معاہدہ ہو گیا، بھئی جگہ تمہارے پاس رہے گی، کاشتکاری تم کرو گے، آدھا حصہ تمہارا اور آدھا حصہ ہمارا، وہ نصف ہمارا، اس میں سے جو نصف آتا آپ اپنے سارے خاندان میں پورے سال کا خرچہ تقسیم کر دیتے، سب کو دیتے۔ حضرت علی کے گھر کو ملتا، سیدنا عباس کے گھر کو ملتا، آل عقیل آل جعفر کو ملتا، سب کو دیتے، اور جو مال بچ جاتا اس مال کو سونے نبی بیت المال میں جمع کروا دیتے، پھر مسلمانوں کی ضرورتیں وہاں سے پوری کی جاتی۔ یہ طریقہ تھا
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت صدیق کہتے ہیں کہ میں نے سونے نبی کو اسی طرح کرتے ہوئے 4 سال تو گزرے ہیں نا۔ 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا، 11 ہجری میں محبوب دنیا سے گئے۔ 4 سال میرے سونے نے جو کیا میرے صدیق نے دیکھا، اور میرے صدیق کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے میں تو وہ کروں گا جو محمد مصطفیٰ کیا کرتے تھے۔ آپ نے کہا ہے یہ ٹرانسفر نہیں ہوگی، آنرشپ نہیں ملے گی، کیونکہ نبی نے نہیں دی۔ جب آپ نے نہیں دی تو جو کام میرے نبی نے نہیں کیا صدیق اس کو کر سکتا نہیں۔ ہوگا کیا؟ سال کا خرچہ آپ کو اسی طرح ملے گا جس طرح سونے نبی دیا کرتے تھے، بقیہ مال بیت المال میں جائے گا۔ اب کہتے ہیں جی یہ عجیب بات ہے۔ پہلا اعتراض کیا ہے اس حدیث پر؟ کہتے ہیں جی حضرت ابو بکر فریق ہیں۔ کیا ہے؟ فریق۔ اور فریق کی جو حدیث ہے وہ قبول نہیں ہے۔ سنیں بات، فریق کی بات تو قبول ہی نہیں، کیونکہ وہ فریق ہے۔ معاملہ سیدہ فاطمہ کا اور سیدنا ابو بکر صدیق کے درمیان ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو بکر صدیق ہے، لہذا قبول نہیں ہے۔ اچھا چلو میرے صدیق کی روایت تو قبول نہیں ہے، مسلم کی حدیث ہے، مسلم کی سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور لفظ یہی ہے کہ ہم نبیوں کی جماعت ہے، لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ ابو ہریرہ فریق، بولو حضرت ابو ہریرہ فریق، حدیث تو ان سے بھی مروی ہے، صرف ان سے نہیں ہے، سیدہ عائشہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ بات کی حضرت صدیق نے، بعض روایات کے اندر آیا ہے سیدہ خفا ہو گئی، اس بات سے خفا ہو گئی۔ پہلا۔ دوسرا اعتراض کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، قرآن میں آتا ہے نبیوں کی وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق کی یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے نبیوں کی وراثت ہے، تو جو قرآن کے خلاف حدیث ہے کیسے قبول کی جائے؟ بھئی قرآن کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی، یارثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ۔ اللہ بیٹا وہ چاہیے جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی، مسئلہ سمجھو، میرا بھی وارث بنے اور آل۔ اب مجھے بتائیں حضرت زکریا مزدوری کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ہاں حدیث میں آتا ہے مزدور تھے۔ اب مزدور کی پراپرٹی کیا ہوتی ہے بھائی؟ مزدور آدمی، حدیث میں ذکر ہے بڑائی تھے، مزدوری کرتے، یاکل من یدی، ہاتھوں سے کماتے وہی کھاتے۔ کون سی وراثت ہے جس کا وارث مانگ رہے ہیں؟ اور ایک اور بات سمجھانا، یارثنی و یارث من آلی یعقوب، من آلی، بولے سارے پڑھے قرآن ہے، کوئی میری بات تو نہیں۔ یارثنی و یارث من آلی۔ اب آپ سیانے بندے ہیں، چلو بندہ اپنے ابو کا تو وارث بنتا ہے، تو اپنے پردادے سے اوپر، اس سے بھی اوپر ان کی جائیداد کا بھی وارث بنتا ہے۔ تم جھوٹ بولو گے قرآن پر، اللہ کی قسم ہے وراثت یہاں پہ کون سی ہے سنو۔ اور ایک اور بات ہے، میرا اللہ کہتا ہے زکریا علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے دعا کو قبول کیا۔ دعا کو بولو، دعا کو۔ معلوم ہوتا ہے اللہ نے زکریا علیہ السلام کی وراثت کا وارث بننے کے لیے قبول کر لیا ہے۔ پڑھو ہسٹری کو، حضرت زکریا ابھی زندہ ہیں، بیٹے یحییٰ کو ان کی زندگی میں شہید کر دیا گیا ہے۔ کون سی وراثت ملی ہے؟ کون سی وراثت ہے؟ وہ وراثت نبوت کی ہے۔ نبوت اللہ نے دی تھی حضرت یحییٰ کو، اور حضرت آل یعقوب کی وراثت بھی نبوت ہے، مال نہیں ہے۔ تم قرآن پہ بھی جھوٹ بولتے ہو، حدیث پہ بھی جھوٹ بولتے ہو، نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ. ایسے بھی یقین جانے آج مستشرقین جو ہے نا یہود و نصارہ کافر دنیا کے کافر وہ سونے نبی کی زندگی کو بریک بینی سے خرد بین سے دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے یہ سونے نبی کی زندگی کے حسن کے طور پہ بیان کیا ہے کہ وہ کیسا نبی تھا کہ جاتے ہوئے اس نے 1 روپیہ بھی بطور وراثت نہیں چھوڑا. گویا وہ نبی دنیا کمانے نہیں آیا تھا, وہ دنیا کے لیے نہیں آیا, نمبر تو آئے تھے اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے. یہ ایک حدیث ہے. سیدنا عباس آئے, سیدہ فاطمہ آئیں, اور حدیث کا آخری ٹکڑا کیا ہے؟ سیدہ ناراض ہو گئی. سیدہ بھئی انسان ہونے کے ناطے سے بندہ ناراض ہو جاتا ہے, اس میں کوئی بات ایسی ہے نہیں, ہو جاتا ہے. سیدنا علی سے ناراض نہیں ہوئی تھی, پھر اس پہ چشمہ کرتا ہے. بخاری کی کہتا حدیث ہے جی, آپ نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی یوصینی من اذاہا, فاطمہ میرے بدن کا جگر کا ٹکڑا ہے, جو فاطمہ کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے. حدیث بخاری کی ہے, صحیح ہے, لیکن خیانت تو نہ کر, خیانت تو نہ کر. یہ حدیث کہاں سے تم نے اٹھائی اور میرے صدیق کے لیے فٹ کر دی؟ یہ حدیث بیان کب ہوئی تھی؟ میرے علی نے ارادہ کر لیا ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کا, نام اس کا جمیلہ, شارحین نے لکھا ہے, مسلمان ہوگی, اکرمہ بھی مسلمان ہوگی رضی اللہ عنہ. تو یہ بیٹی جمیلہ آپ نے ارادہ کر لیا. مسلم کی حدیث ہے 2449 حدیث کا نمبر ہے. مسلم مسور بن مخرمہ حدیث کے راوی ہیں. 2449 حدیث کا نمبر ہے. جاؤ گوگل پہ لکھو, نیٹ پہ لکھو, حدیث آئے گی. سیدنا علی نے ارادہ کیا ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کا. آپ کو پتا چلا, سیدہ نے محبوب کو بتایا, آپ منبر پہ آ گئے, منبر پہ خطبہ ارشاد فرمایا. سنو الفاظ کیا تھے؟ آپ نے کہا میں حلال کو حرام نہیں کر سکتا اور حرام کو حلال بھی نہیں کر سکتا. مطلب کیا تھا کہ کوئی اس حدیث سے یہ دلیل نہ لے کہ دوسرا نکاح حرام ہے. مقصد یہ نہیں ہے میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتا, لیکن آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے. لوگوں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, پیغمبر کی بیوی اور پیغمبر کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع ہو سکتی؟ یہ نہیں ہو سکتا. فرمایا علی اگر تو نے نکاح کرنا ہی ہے نا, میری بیٹی کو طلاق دے دے فاطمہ کو اور اسے نکاح کر لے. پھر آپ نے کہا تھا, یہ اس حدیث کا ٹکڑا ہے, اس حدیث کا حصہ ہے. آپ نے تب کہا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی یریبنی ما ارابہا ویوزنی ما اذاہا. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جو فاطمہ کو پریشان کرتا ہے وہ میں محمد کو پریشان کرتا ہے. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے میں محمد کو اذیت دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مسئلہ سمجھیں. اور ہم تو اس کو بھی نہیں پیش کرتے. میاں بیوی کے درمیان آپس میں بات ہو ہی جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی ہے. جب سیدنا علی نے یہ حدیث سنی آپ نے فوراً ارادہ ترک کر دیا. فرمایا میں ابو جہل کی بیٹی سے نکاح نہیں کروں گا, مجھے عزیز ہے تو پیغمبر کا رشتہ عزیز ہے. میرے علی نے یہ کیا ہے, لیکن ظلم کیا ہے, اس ٹکڑے کو اٹھاتا ہے میرے صدیق کے لیے چشمہ کرتا. نعوذ باللہ. حضرت علی موجود ہیں رضی اللہ عنہ. ایک حدیث اور سننا, یہ حدیث 6370 اس حدیث کا نمبر بخاری کی ہے. محمد الرسول اللہ, پڑھے ذرا پھر پڑھ لیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث صحیح بخاری میں. اب 3 حصے دار تھے سونے نبی کی وراثت کے. کتنے حصے دار تھے؟ بیویاں حصے دار تھے. بیویاں
چچا عباس رشتہ دار تھا کیونکہ ان کے بھتیجے دنیا سے چلے گئے، بیٹی حصے دار ہے کیونکہ بابا دنیا سے چلے گئے، یہ 3 حصے دار ہیں، 3۔ 8واں حصہ بیویوں کا قرآن کہتا ہے، خامند کی اگر اولاد موجود ہے 8واں حصہ بیویوں کا ہے، یہ قرآن نے کہا۔ اگر بیٹی ایک ہے کل جائیداد کا نصف اس کو ملے گا، باقی سارا مال چچا کو ملے گا، وہ اسبا ہے۔ 3 حصے دار ہیں، 2 تو آ چکے، حضرت فاطمہ بھی آ گئی، حضرت عباس بھی آ گئے۔ اب یہ بخاری کی حدیث سننا، ماں عائشہ کہتی ہیں تو وفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب فوت ہو گئے بیویاں جمع ہو گئی، ساری بیویاں کہنے لگی حضرت عثمان کو بلاؤ رضی اللہ عنہ۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ حضرت عثمان کو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس بھیجنا ہے۔ کس لیے؟ حضرت عثمان بات کریں جا کے حضرت صدیق سے کہ ہم پیغمبر کی بیویاں ہیں، ہمارا جائیداد میں حصہ ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، بیویوں نے بھی کہا، چچا نے بھی کہا، سیدہ نے بھی کہا، اور سنو ماں عائشہ نے کہا، حدیث کی راویاں ہیں، بیویوں کو مخاطب ہو کے کہا، اور تمہیں پتہ نہیں قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقہ، تم نے یہ حدیث نہیں سنی؟ اللہ کی قسم ہے ساری بیویاں کہتی ہیں اگر ہمارے سرتاج کی یہ حدیث ہے تو آج کے بعد ہم کبھی بھی وراثت کا مطالبہ کریں گی، یہ حق۔ بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی، نئی قاصد بھیجا۔ اور ایک آخری حدیث سنو، بات ختم، سارے جھگڑے ختم، لڑائیاں ختم۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے 7305، 7300 حدیث کا والا بخاری میں 7300۔ بلکہ میں آپ سب سے کہوں گا ایک مرتبہ یہ ساری حدیث بیان نہیں ہو سکے گی، لمبی حدیث ہے، لمبی، ساری ممکن نہیں ہے، اس میں سے میں نے مسئلہ ہی بیان کرنا ہے۔ لیکن آپ کو ضرور کہوں گا ہر بھائی اس حدیث کو ایک مرتبہ ترجمے سے ضرور پڑھے، فدق سمجھ آئے گا۔ ان چوروں ڈھاکوؤں لٹیروں کی چوریاں، خرابیاں، بکواسات سب پکڑی جائیں گے۔ میرے علی اور عباس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمع کی ان کی موجودگی میں صحیح البخاری 7305 7305 حدیث کا نمبر ہے، سننا ذرا۔ صحابی کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کا ایک دربان تھا، اس کا نام یرفع تھا، یرفع۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ بیت المال کا کام کرتے عمارت کا، تو وہ یرفع دروازے پہ ہوتا، کوئی آتا تو پیغام رسانی وہی کیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں یرفع نے آ کے بتایا حضرت عمر سے بھی 4 صحابی آئے ہیں، ایک حضرت عثمان ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے، حضرت زبیر ہیں، حضرت سعد ہیں، 4 صحابی آئے۔ فرمایا اذنو، ان کو اجازت دو اندر آ جائیں۔ اندر آ کے بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں ابھی بیٹھے ہی تھے، السلام علیکم کہا، وعلیکم السلام ہوا، چاروں ہی بیٹھ گئے۔ ابھی بیٹھے ہی تھے، یرفع دربان پھر آیا، اس نے کہا امیر المومنین حضرت علی بھی آئے ہیں اور عباس بھی آئے ہیں، حضرت علی بھی آئے ہیں اور حضرت عباس بھی آئے ہیں۔ فرمایا ان کو اجازت دو اندر آ جائیں۔ دونوں ہی آ گئے۔ اب میں ترجمہ نہیں کروں گا، لفظ سناتا ہوں، ترجمہ آپ خود پڑھیں۔ اللہ کی قسم ہے صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، ہم سب صحابہ کی عزت کرتے ہیں، سب اہل بیت کی عزت کرتے ہیں، من مرضی کے اہل بیت نہیں، من مرضی کے صحابہ بھی نہیں، سب صحابہ قابل احترام ہیں، سب اہل بیت قابل احترام ہیں۔ دونوں آئے اور دونوں جھگڑ رہے تھے، حضرت علی اور حضرت عباس آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ لفظ کیا ہے یہ آپ ترجمے میں پڑھیں۔ دونوں جھگڑ رہے تھے۔ حضرت عباس کہتے ہیں امیر المومنین ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ پڑھو اس حدیث کو، سالمو کہتے ہو عمر نے فدق نہیں دیا ہے،
فدق میرے عمر نے اہل بیت کو دیا ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابی دونوں بیٹھ کے، حضرت عثمان بھی کہنے لگے امیر المومنین ان کا فیصلہ کر دیں تاکہ ان کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ فرمایا ٹھیک ہے، میں ان کی بات سنتا ہوں، بات سناؤ، بات سناؤ، بات کیا ہے؟ امیر المومنین وہ فدق کے حوالے سے ہی معاملہ ہے، فدق کے حوالے سے۔ اب سننا لفظ کیا ہے؟ واہ عمر جہاں پہ تو لیتا ہے اللہ تیری قبر پہ ان گنت رحمتوں کا نزول فرما دے۔ ہائے سبحان اللہ۔ مخاطب ہوئے، گھڑی 11:30 ہوئے، کتنے ہوئے؟ اسی کے حساب سے چلے نا، چلیں۔ بہرحال بات آخری حدیث ہے، اس کو کلوز کرتے ہیں۔ میں گھڑی دیکھ کے پہلے بڑا خوش ہوا، میں کہ آج تے پھر دال لگ جائے گا میرا۔ بہرحال یہ ایک حدیث سنے بات ختم کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کہتے ہیں ان چاروں کی طرف منہ کر کے، حضرت عثمان، عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت سعد، ان چاروں کی طرف مڑ کر کے کہا انشدکم باللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے ایک بات پوچھ رہا ہوں، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کا واسطہ ہے، اس اللہ کا واسطہ ہے جس نے آسمان و زمین کو قائم کیا ہے۔ کیا سونے نبی نے نہیں کہا تھا کہ جو میں چھوڑ کے جاؤں وہ صدقہ ہے، وہ وراثت؟ چاروں صحابہ کہتے ہیں محبوب عمر رضی اللہ عنہ آپ نے درست کہا ہے، یہ سونے نبی نے حدیث بیان کی اور ہم نے سنی ہے۔ پھر آپ متوجہ ہوئے فَأَقْبَلَ عَلَىٰ عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ، حضرت علی اور عباس کی طرح متوجہ ہوئے، ان کو کہا انشدکما، تم دونوں کو میں اللہ کا واسطہ دے کے پوچھ رہا ہوں، سونے نبی نے نہیں کہا تھا کہ میری وراثت تقسیم نہیں ہوتی؟ اللہ کی قسم میرے علی اور میرے عباس دونوں کہتے ہیں قد قال ذالک، امیر المؤمنین آپ صحیح کہہ رہے ہیں، سونے نبی نے یہ فرمایا تھا۔ حضرت علی کو کیا کہو گے؟ میرے علی کہہ رہے ہیں کہا تھا، صحیح کہا تھا۔ پھر میرے عمر کہتے ہیں اب سنو، میرے سونے نبی نے جس طرح کیا پھر ابو بکر نے بھی ویسے ہی کیا، حالانکہ تم نے سمجھا کہ شاید ابو بکر صحیح نہیں کر رہے۔ آگے عمر خود کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے ابو بکر حق پر تھے، درست تھے، صحیح تھے، راست تھے، انہوں نے صحیح کیا، جو انہوں نے عمل اختیار کیا وہ سونے کی سنت ہے۔ پھر سننا، کہتے ہیں پھر میں خلیفہ بنا، پھر میں نے بھی شروع میں ایسے ہی کیا، پھر تم دونوں میرے پاس آ گئے، دونوں ہی تم دونوں آ گئے، تم نے کہا ہمیں فدق دے دیں، اور سنو میرے عمر نے فدق دیا ہے حضرت علی کو اور عباس کو، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ میرے عمر کہتے ہیں عباس اور علی پھر تم دونوں آ گئے، تم نے کہا فدق ہمیں دے دو، میں نے تمہیں کہا تم مجھ سے ایک معاہدہ کرو کہ فدق کے معاملے میں تم وہی کرو گے جو محمد مصطفیٰ کیا کرتے تھے، تم وہی کرو گے، بخاری کی روایت کے لفظ ہیں۔ تو تم نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ ہم وہی کریں گے جیسے محمد مصطفیٰ کیا کرتے تھے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا؟ مسئلہ صرف اونرشپ کا ہے، مینجمنٹ کا ہے، کوئی اور مسئلہ نہیں، کوئی اور مسئلہ نہیں۔ خلافت کا حق یہ تھا کہ مینج وہ کرتے، اہل بیت کو سال کا خرچہ دیتے۔ اگر حضرت علی اور عباس کے پاس چلا گیا، لیکن اللہ کی قسم ان دونوں میں اختلاف ہو گیا، اس کی مینجمنٹ میں، ہاں اختلاف ہو گیا، اختلاف بھی اچھا خاصا ہوا۔ وہ جو میں نے پہلے کہا نا، میں روایت کے ترجمے نہیں کر رہا، وہ ترجمہ آپ خود پڑھیں، اچھا خاصا اختلاف ہوا، اور کہنے لگے اب فیصلہ کر دیں امیر المومنین۔ آپ نے پھر مخاطب کیا دونوں کو، میں علی اور عباس تم دونوں بتاؤ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، کیا محمد الرسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا یہی سنت ہے۔ اور آخر کیا ہے؟ آخر میں میرے عمر کہتے ہیں سنبھالو، اور اگر تم میرے سپرد کرو گے
تو میں تو وہی کروں گا جو محمد مصطفیٰ کیا کرتے تھے اور ابو بکر کیا کرتے تھے۔ میرے عمر نے دیا 7305 بخاری کی حدیث ہے، تو چیختا رہے چلاتا رہے، میرے عمر نے فدق دیا ہے، لیکن سسٹم چل نہیں سکا، نہیں چل سکا۔ پھر سرکاری تحویل میں آیا، اور آخری بات سنیں، باتیں تو بڑی ہیں، ابھی تو ان کی کتابوں کے حوالے بڑے۔ حضرت علی کی جب باری آئی نا، یہ حوالہ ان کی کتاب سے سنیں۔ حضرت علی خلیفہ بن گئے، کسی نے کہا فدق کا کیا کریں گے امیر المومنین، فدق کا کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے میرے علی کرنا کیا ہے، میں تو وہی کروں گا جو ابو بکر اور عمر کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، فدق ہے وہی کروں گا جو ابو بکر اور عمر کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں جتنے قصے کہانیاں صحابہ اور اہل بیت، اور ایک جملہ سنیں آخر میں، یہ نزا جس کو بنایا جا رہا ہے کہ جھگڑا نعوذ باللہ، اللہ کی قسم اس واقعے کے بعد اہل بیت نے حضرت ابو بکر صدیق کے خاندان میں بھی شادیاں کی ہیں، اہل بیت نے حضرت عمر کے خاندان میں بھی شادیاں کی ہیں، اور اہل بیت نے حضرت عثمان کے خاندان میں سب سے زیادہ شادیاں کی ہیں۔ تم کیسے کہتے ہو یہ جھگڑا ہے، لڑائی ہے؟ نہ جھگڑا ہے نہ لڑائی ہے، رحماء بینہم کی عملی تصویر ہے۔ اللہ صحابہ اور اہل بیت کا حقیقی تصور اور ان کا حقیقی محبت نامہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور دشمنان صحابہ اور اہل بیت کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، نہیں تو اللہ ان کو عبرت کا نشان بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔